مجھ سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کن سے متاثر ہیں تو جو لسٹ ایک بنتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ نام جو ہے وہ اساتذہ کرام کے ہیں جن کے میں نے سیکھا، اور وہ پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا اور ممکن ہے میں نے جن کو پڑھایا تو وہ بھی اپنے طور پر مجھے اس بات کا گمان بھی ہے اور خوشی بھی ہے انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ بہت سارے بچے میرا نام لیں گے کہ بھی ہم ان سے بہت متاثر تھے یا انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ایسا نہیں ہے اور یہ چیز مجھے نہیں میسر تو میں ایک کامیاب استاد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 17-18 سال سے زائد عرصہ تک ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔ بہت دفعہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ وہ زندگی میں کس سے متاثر ہے۔ آپ یقین کریں کہ 2 شخصیتوں کے نام انہوں نے سب سے زیادہ لیا۔ کچھ نے اپنے استاد کا نام لیا اور کچھ نے اپنے والد محترم کا نام لیا، اور اگر خاندان میں اس نے کسی کا نام لیا تو رشتے کی بنیاد پر نام نہیں تھا بلکہ اس سے سیکھنے اور سکھانے کے عمل پر تھا۔ ابھی میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں فیصلہ رہتے ہیں، تو وہ میں جاتا تو ان کی میز پر ان کے تایا کی تصویر ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھی والد کی نہیں ہے تایا کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا یہ تایا سے میں نے سیکھا بہت کچھ، والد سے بھی سیکھا ہوگا لیکن تایا جان جو تھے ان کو زیادہ عزیز تھے جنہوں نے ان کو کاروبار سکھایا یا باقی سب چیزیں تھیں۔ تو یہ جو استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو موجودہ دور کے اندر ہم بہت حد تک ایک مادی تعلق میں ڈال چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد پیسے لیتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو استاد کو تنخواہ ملتی ہے، اسی کی تنخواہ ملتی ہے وہ مجھے پڑھائے، اور الٹیمیٹلی استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن کا بن گیا۔ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں اور وہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا نہیں تھا صدیوں پرانا، اب بھی شاید بے شمار جگہوں پر یہ رشتہ ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ رشتہ اسی طرح سے بن گیا ہے کہ اب یہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ میں نے پیسے دیے انہوں نے مجھے پڑھا دیا، بس بات ختم ہوئی، نہ اس کے بعد میرا اس سے تعلق ہے۔ اب یہ 2 طرفہ تعلق جو ہے، اس تعلق کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے اپنے استاد سے مل کر یا اپنے کسی شاگرد سے مل کر استاد کو، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ استاد بھی سمجھتا ہے میں نے پیسے لیے ہیں تو اس کو پڑھا دیا، تو نہیں، ایسا نہیں نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہے۔ اصل میں یہ تعلق جو ہے 2 طرفہ تعلق ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے اس بچے کی تعلیم و تربیت نہیں، میں اس کے ساتھ ایک تعلق بھی، میرا ایک جذباتی تعلق بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک روحانی تعلق بھی اس کے ساتھ، اس کی غمی خوشی کا بھی مجھے خیال ہونا چاہیے۔ وہی ہے، صرف یہ تو نہیں کہ کلاس میں ہے لیکن وہ کلاس میں ہے اور بہت خاموش بیٹھا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ اسے پوچھیں، لیکن اگر آپ اچھے استاد ہیں تو آپ یقینی طور پر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا پرابلم ہے جس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور یقینی طور پر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی وہ تعلق ہے جو جیسے باپ کا تعلق ہوتا ہے اسی طرح سے استاد کا، اور دوسری طرف شاگرد کا بھی تعلق والد اپنے استاد کرام سے اسی طریقے کا عزت احترام کا ہونا چاہیے جیسا اس کا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ شاگرد کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ میرے استاد جو ہیں صرف یہ پیسے والے نہیں ہیں، یہ پیسے دے کے نہیں، یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے میری زندگی بدلی ہے، انہوں نے مجھ کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر میں نے زندگی گزارنی ہے، تو وہ بھی ان کے اسی طریقے سے احترام کرے، ادب کرے جیسے اپنے والدین کا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ استاد کو دیکھ کر وہ اسی طرف پھیر لے۔ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج استاد جو ہیں وہ خاموش ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے استاد کی ان ضروریات کو دیکھیں اور ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بنائیں۔ تو یہ جو تعلق ہے استاد اور شاگرد کا، یہ بنیادی طور پر ایک روحانی تعلق ہے۔ اس کو ہم نے ایک مالی تعلق میں جب سے ہم نے یہ ڈل گیا ہے یا کنورٹ ہو گیا ہے، اس وقت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم جو ہے اور وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اب مالیات کے ہے۔ میں کیوں پڑھتا ہوں کہ میں نے پڑھ کے ڈگری لینی ہے، نوکری کرنی ہے۔ یہ ٹیچر کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں نے ان کو تنخواہ دیتا ہوں، ان کو ٹیوشن فیس دیتا ہوں۔ یہ بچہ کیوں پڑھنے آیا ہے؟ کیونکہ مجھے تنخواہ ملی ہے تو میں اس کو پڑھانے آیا ہوں۔ تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو یہ سبق ہے، یہ سلیبس ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، بس کر دینے، بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس تعلق کو روحانی تعلق میں کنورٹ کرتے ہیں
تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے بچے آج بھی میرے سمیت مجھ سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کن سے متاثر ہیں، تو جو لسٹ ایک بنتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ نام جو ہے وہ اساتذہ کرام کے ہیں جن کے میں نے سیکھا، اور وہ پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا اور ممکن ہے میں نے جن کو پڑھایا تو وہ بھی اپنے طور پر مجھے اس بات کا گمان بھی ہے اور خوشی بھی ہے انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ بہت سارے بچے میرا نام لیں گے کہ جی کہ بھی ہم ان سے بہت متاثر تھے یا انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ایسا نہیں ہے اور یہ چیز مجھے نہیں میسر، تو میں ایک کامیاب استاد نہیں ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ میں پھر کامیاب استاد نہیں ہوں۔ تو اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ کامیاب تبھی بنیں گے جب ان کے بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوگا، اور بچے بھی اسی وقت ایک اچھے طالب علم بنیں گے جب اپنے استاد کے ساتھ ایک روحانی تعلق کو مضبوط کریں گے، جو انہیں زندگی میں جب بھی وہ کبھی یاد کریں گے، اپنے اساتذہ کرام کو یاد کریں گے تو ان کو خوشی دے گا۔ یہی روحانی تعلق۔ اگر آج آپ اپنے استاد کی بات کرتے ہیں اور بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا روحانی تعلق ہے۔ اور یہ آپ اپنے شاگردوں کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا میرا وہ شاگرد تھا، وہ یوں شرارت کرتا تھا، یہ اس نے بات کی تھی، تو یقینی طور پر یہ بھی آپ کے لیے ایک روحانی خوشی کا باعث ہوں۔ آئے مل جل کر اس روحانی تعلق کو جو مادی تعلق میں بدل گیا ہے، اس کو واپس کسی طریقے سے روحانی تعلق میں کنورٹ کریں۔ بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچا کر ہماری مدد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔